حمد صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. گزشتہ اتوار یہاں کسی صاحب نے سورہ نور کے بارے میں فرمایا تھا. سورہ نور اس لحاظ سے بڑی اہم سورہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی سے بھی ہے اور انسان کی انفرادی زندگی سے بھی. خانگی زندگی، انفرادی سے مراد ہے میری اس کی خانگی زندگی، گھر کے اندر وہ گزارتا ہے. چونکہ اس کی اہمیت بنیادی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے اگر ہم اس کی ابتدا ہوتی دیکھیں تو اس میں جلالت دکھائی دیتی ہے، ایک جلال ہے، اور بڑے زوردار الفاظ سے اسے شروع کیا گیا ہے. اور وہاں رب تعالی نے ہم کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس میں جو احکامات ہم نے دیے ہیں وہ تم پر فرض ہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اس سورہ میں کہ احکامات دینے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ اس میں جو ہم نے احکامات دیے ہیں وہ تم پر فرض ہیں. اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کہیں انسان ان سے پہلوتہی کر پائے، یا کوئی ایسی گنجائش جس سے آدمی ان احکامات سے بچ نکلے. بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہ یہ ہم نے تم پر فرض کر دیے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا گھر بڑی اہمیت کا حامل ہے. کوئی انسان کوئی بڑا یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کر ہی نہیں پاتا تب وقت کہ اسے گھر سے سکون حاصل نہ ہو. گھر کا سکون بڑا اہم ہے بڑے کام کے لیے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے. بہت سے جھگڑے ان کی بنیاد ہی گھر کے ہونے والے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس سورہ نور کے ذریعے سے انسان کی جو گھر کے اندر خاندانی زندگی ہے اور پھر معاشرتی زندگی، اس کی خانگی اور معاشرتی، اس کے بڑے اہم پہلوؤں پر جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر اس میں احکامات نازل کر دیے. یہ بنیادی طور پہ مدنی سورہ ہے. یہ ہجرت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ. اس سورہ کی 64 آیات ہیں اور اس کی 35ویں آیت میں لفظ نور آیا ہے، نور السماوات والارض. وہاں سے یہ نام ڈیرائیو کیا گیا اور اس کو سورہ نور کہہ دیا گیا. اس میں بنیادی طور پر جو ہمارے یہاں پردے کے احکامات ہیں اسلام میں، اس کے ابتدائی احکامات تو رب تعالی نے سورہ احزاب میں دیے ہیں، لیکن سورہ نور میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک ایسی معاشرتی برائی جو پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ ہے کہ کسی انسان کا اپنی خواہشات کی وجہ سے پاؤں سلپ کر جائے اور انسان، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، وہ اپنے لائف پارٹنر کے فیتھفل نہ رہیں، یا غیر شادی شدہ انسان بھی اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سے سلپ ہو جائے، تو اس کو اس سورہ میں ڈسکس کیا گیا ہے. کیونکہ اگر کوئی ہسبینڈ وائف کا فیتھفل نہیں رہتا یا کوئی وائف ہسبینڈ کی فیتھفل نہیں رہتی اور اس سے لغزش ہو جاتی ہے
یا غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو یہ وہ لغزش ہے جس سے دشمنیاں چل پڑتی ہیں، معاشرے میں فساد ہوتا ہے. اور اگر ایسا معاشرہ ہو جہاں اسے برائی کے طور پر نہ لیا جائے تو پھر وہاں دوسری معاشرتی قباحتیں پیدا ہو جائیں گی، جیسے کہ مغرب میں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ جو لغزش ہے اس کے نتیجے میں جو انسانی جان وجود میں آئے گی اس کو نہ تو باپ کا نام حاصل ہو سکے گا کبھی، نہ باپ کی شفقت، اور اکثر صورتوں میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ ماں بھی اپنی آئندہ زندگی کے لیے اس بچے کو ابینڈن کر دیتی ہے. اور وہ مغرب میں ایسے شیلٹرز ہیں جہاں ایسے بچے پلتے ہیں. پھر ان حالات میں پلنے والے بچے کی سائیکی نارمل نہیں ہوتی، اس کے اندر انتقام کا جذبہ بہت شدید پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ جرائم کی طرف چلا جائے گا، منافقت کی طرف چلا جائے گا. تو اسی لیے یہ جرم ایسا جرم ہے جس میں اگر یہ جرم ہو جائے تو انسان اللہ کا مجرم ہو جاتا ہے، معاشرے کا نہیں رہتا پھر وہ. اور جرائم ایسے ہیں جس میں انسان معاشرے کا مجرم ٹھہرتا ہے. سب سے زیادہ خوفناک جرم یہ کہلاتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے لے، قتل کر دے. تو اس میں بھی بے شک خون کا بدلہ خون رکھا ہے سزا اللہ نے، لیکن ایک گنجائش رکھی کہ اگر مقتول کے لواحقین معاف کر دیں قاتل کو تو اس کو سزا نہیں ملتی ہے. تو وہ مجرم رب کا نہیں ہے بلکہ مقتول کے لواحقین کا مجرم ہے، اور اس کو سزا دلانا یا اسے معاف کر دینا وہ ان کی ثوابدید پر ہے. اگر انسان کسی دوسرے انسان کا مال زبردستی استعمال کر لے تو اس پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے. لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ جس کے اندر معافی کی کہیں کوئی گنجائش رکھی نہیں اللہ نے. اگر ایسے جرم کرنے والوں کے دوسری پارٹی اگر اسے معاف بھی کر دے تو بھی وہ سزا ڈیفر نہیں ہو سکتی، ویو آف نہیں ہوگی وہ سزا کبھی بھی، نہ ڈیفر ہوگی نہ ویو آف ہوگی. تو اس کبھی فیل سے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اس میں سے گنجائش ہٹا دی گئی ہے، اور پھر سزا دینے کے بھی کچھ پیرامیٹر سیٹ کر دیے ہیں. کیونکہ اسلام کسی انسان کو صرف سزا کے لیے سزا دینے میں یقین نہیں رکھتا. اسلام کے احکامات جتنے بھی ہیں، جو اس کا پینل کوڈ بڑا مختصر ہے اسلام کا، اور میری معلومات کی حد تک دنیا کا سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے یہ. اگر ہم اس کو ذرا بھی گہرائی سے اسٹڈی کر لیں اس پینل کوڈ کو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں سزا برائے سزا نہیں ہے، بلکہ سزا کے پیچھے ایک کنسپٹ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو اس قسم کی سزا دے دی جائے کہ وہ آئندہ اس جرم کے تصور سے ہی لرز اٹھے، تو اسے عبرت ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ویسا ہی امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہو. تو اس جرم میں جو سزا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ انسان سے یہ جرم ہوا تو اس میں 100 درے اس کو لگا دیا جائے، اور اگر شادی شدہ انسان ہے تو پھر اس کا پبلکلی رجم کر دیا جائے. پبلکی کے ہاتھوں رجم ہو جاتا بندہ، اور وہ بڑی دردناک موت ہے. تو اس جرم سے
لوگوں کو دور رکھنے کے لیے سزا بھی ایسی تجویز کر دی کہ جو جرم کرنے والے کے لیے ایسی سزا ہو کہ وہ لرزنے لگے اس کے تصور ہی سے، اور دوسری طرف دیکھنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہو۔ تو یہ اسی سورہ میں ہے۔ تو یہ معاشرتی زندگی ہماری اسے سیف بنانے کے لیے اس میں۔ اور ایک اس میں ایسا قصہ ہے جس کو سانحہ کہا جا سکتا ہے، المیہ ہے وہ، ایک مسلمان کی زندگی کا وہ سانحہ افق ہے۔ مسلمانوں کا عروج دیکھ کے دشمن سازشیں تو کرتے ہی رہتے تھے، جب تک دشمنوں کو یہ یقین نہیں آیا تھا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ اب جب چاہے سزا دے دیں۔ تو اس وقت تک تو غزوات ہوتے رہے، لیکن جب دشمنوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ ہم انہیں اب فزیکلی سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو پھر سازشوں پر اتر آئے تھے، دشمن بھی اور منافقین بھی۔ ایک گروہ ایسا تھا جس کی سرغنہ عبداللہ بن ابی تھے۔ انہوں نے ایک ایسی سازش کی کہ جس سے ایک بار تو پورے مسلمان معاشرے میں زلزلہ آ گیا، اور وہ ایسی سازش تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق انگلی اٹھا دی گئی۔ لیکن اسی سورہ کے اندر جس طرح سے رب تعالیٰ نے اس معاملے کو صاف کیا کہ قیامت تک آئندہ یہ معاملہ دوبارہ نہیں کوئی کر پائے گا، اس لیے اس سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جہاں اس کے نزول کا ٹائم کی میں بات کر رہا تھا، کہ یہ واقعہ غزوہ مستلق کے بعد پیش آیا تھا، سانحہ افق کا۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی ہے غزوہ مستلق کے بعد، اور غزوہ مستلق کے بارے میں جو مورخین ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ غالباً شعبان سن 6 ہجری کا واقعہ ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں ابن خلدون کا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک غزوہ مستلق جو بپا ہوا غزوہ خندق کے بعد 1 سال کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ خندق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شوال سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، یہ غزوہ خندق بپا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ مستلق کے بارے میں کہ یہ شاید شعبان 6 ہجری میں لگ بھگ بپا ہوا، اور سانحہ افق اس کے بعد واقع ہوا ہے پھر۔ لیکن ایک جگہ جا کے ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون اس پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ اسی سن پہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات طے ہے کہ یہ غزوہ مستلق کے بعد کہیں پھر جب سانحہ افق ہوا تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ چیز ختم کر دی گئی۔ ایک اور انسانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بھی یہ سورہ احکامات واضح کرتی ہے۔ گھر ہر انسان کے لیے ایک سکون کی جگہ ہے جہاں وہ آرام کرتا ہے، سکون لیتا ہے، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کی زندگی پرائیویٹ زندگی ہے۔ تو گھر کے دروازے کے باہر معاشرتی زندگی ہے، اور گھر کی دہلیز کے اندر اس کی پرائیویٹ زندگی ہے انسان کی، اور اسلام ہر شخص کی پرائیویٹ زندگی کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی شخص کسی کے گھر پر جائے تو اس کے آداب واضح کر دیے اسلام نے، کہ ایک تو آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، کسی کے گھر میں جھانکیں نہیں،
اور کسی کی باتوں کو کان لگا کے سنے نہیں. اور پھر آداب اس حد تک سکھا دیے کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ دستک دیں اور اندر سے 3 بار دستک دینے کے بعد بھی جواب نہ آئے تو لوٹ کر چلے جائیں آرام سے. اس کو مائنڈ نہ کریں کہ کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، اٹینڈ نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ سورہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مسلمان کی خانگی زندگی اور اس کی معاشرتی زندگی کے وہ پہلو جس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے یا برائیاں جنم لیتی ہیں، ان بنیادی چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. اب ایک اور بات جس میں مجھ جیسے لوگ سبھی بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے سے دنیاوی فوائد کیا حاصل ہوں گے. یہ میرا اور میرے جیسے اور دوسرے لوگوں کا یہ بھی ایک المیہ ہے زندگی کا کہ میں کوئی سورہ، کوئی آیت، کوئی لفظ پڑھنا ہی نہیں چاہتا جب تک کہ مجھے کوئی یہ گارنٹی نہ کر دے کہ اس سے مجھے دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے. اس سورہ کے پڑھنے سے عام طور پر جو اثرات ملتے ہیں لوگوں کو کہ اس کی اولاد سیدھی راہ پہ رہتی ہے. مجھے تو بڑی تسکین ہوئی تھی جب یہ پتہ لگا کہ اس سورہ کے پڑھنے کے یہ اثرات ہیں کہ چلیے میں باپ کے فرائض سے ہی فارغ ہو گیا. اب مجھے ضرورت نہیں رہے گی کہ میں اپنے بچوں پر محنت کروں، ان کی تربیت کے لیے کچھ ایفرٹ کروں. تو یہ سورہ پڑھتا رہوں گا، میرے بچے سیدھی راہ پہ چلتے رہیں گے. اب اس بارے میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معاشرتی جس طرح اس صورت میں ڈسکس ہوا ایک میجر معاشرتی پرابلم کا، اس پرابلم میں کافی حد تک جو ہے وہ ہمارا اپنا پرابلم ہے، اپنا ہمارا رول بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ شاید انڈیا سے ڈرائیو ہوا ہے، اور انڈیا میں کئی ایسی چیزیں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے جو اسلام میں حلال ہیں. میرا جو میں توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں وہ ہے دوسری شادی کے اوپر. تو اس کو معاشرے میں، یعنی ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ لوگ، وہ جو آپ نے ریفر کیا کہ سلپ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جائز ہے. اور اسی چیز کو سوشل باؤنڈریز سے بچانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے اگر وہ کوئی ایسا سٹیپ لے لیں جو کہ اسلام نے جائز کیا ہے. ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیلنس بھی نہیں رکھ پاتے. تو اس میں جو اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے اس میں کچھ آپ ارشاد فرما دیں. یہ آپ نے بالکل درست بات فرمائی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تو حلال ہم پر کر دی، یا وہ حق اللہ نے ہمیں دے دیا، لیکن ہندو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہم اسے بہت برا سمجھتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں یہ تعلیم پھیلائی جائے کہ قرآن میں تو لکھا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام نہ کرو، اور جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال نہ کرو. تو ہم اگر یہ تعلیم کسی طرح سے عام کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ یہ تصور ذہن سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں یا جو حق اللہ نے دے دیا انسان کو، جس میں ملٹیپل میرجز ہیں، جیسے اس کو آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ یا گلف اسٹیٹس اور ایون ایران، یہاں کہیں برا نہیں سمجھا جاتا. یہ صرف انڈین سب کانٹیننٹ ہے جہاں پہ یہ برا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ہندو معاشرے میں ملٹیپل میرجز کا تصور نہیں ہے. ایک زمانے میں میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں انڈیا گیا، تو میٹنگ سے فارغ ہو کر رات کو میں ہوٹل میں تھا، کوئی 11 بجے کے قریب.
تو اس وقت وہاں صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چل رہا تھا، دوردرشن. اس پہ ایک پروگرام آ رہا تھا. تو چونکہ میں فارغ ہو گیا تھا اپنے دنیاوی فرائض سے بھی اور دوسرے بھی رات کے جو فرائض ہیں میرے ان سے، تو بیڈ پر لیٹا ہوا ٹی وی ایسی اس کو آن کر کے دیکھ رہا تھا. تو ایک پروگرام میں نے دیکھا، اس میں سٹیج پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے حلیے سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان ہیں. تو ایک خاتون جو شاید فلموں میں بھی کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کی لینگویج ایسی نہیں تھی کہ ٹی وی پر وہ استعمال ہو، وہ رگید رہی تھیں انہیں سوالوں کے ذریعے سے جو سٹیج پر لوگ بیٹھے تھے. تو ان کا چونکہ حلیہ مسلمانوں کے ساتھ میں نے دلچسپی سے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ چاروں کے چاروں حضرات مسلمان ہیں. ان میں ایک ڈاکٹر تھے، باقی کو مجھے یاد نہیں. تو ان سے نہ صرف جو کمپیئر تھیں وہ سوال کر رہی تھیں ملٹیپل میرجز کے بارے میں، بلکہ آڈینس میں بھی. تو ایک بچی ہارڈلی 18-19 ایئرز آف ایج، وہ بہت ایگریسو تھی اپنے سوالوں میں، بہت ایگریسو سوال کر رہی تھی. تو ان کا ایک سوال تھا کہ جب اسلام میں مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے تو عورت کو کیوں نہیں؟ تو عورت کو بھی ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے. تو وہاں وہ چاروں حضرات جو بیٹھے تھے انہوں نے غالباً 1 سے زیادہ شادیاں کی ہوئی تھی سب نے. تو وہ یا تو وہ انڈر پریشر آ گئے ان تابڑ توڑ سوالات سے، یا کسی اور وجہ سے شاید جواب نہیں دے پا رہے تھے. میں نے آپریٹر سے کہا کہ مجھے دوردرشن میں جو پروگرام چل رہا ہے اس پہ لائنز اوپن کی ہوئی ہیں، مجھے تھرو کر دو. تو فوری طور پر لائن تھرو شاید اس لیے ہو گئی کہ اس نے کہا کہ ایک پاکستانی ہے جو انڈیا آیا ہوا ہے، وہ سوال کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ جن سے آپ نے سوال پوچھا ہے یہ مولانا آپ کو جواب نہیں دے پا رہے، شاید وہ انڈر پریشر ہیں. تو اس کا جواب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اسلام میں جس کو آپ انصاف کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بچی کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت ہو، تو اگر اسلام یہ 4 شادیوں کی اجازت عورت کو بھی دے دے تو اس قسم کا کیوٹک سوسائٹی ہو جائے گی جس کو پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا. مرد اتنی بری چیز ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی نہیں چاہتا، اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگتا ہے. تو ان ملٹیپل میرجز کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی تو عورت کے چاروں شوہر ڈسون کر دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ دوسرے کی ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈال دے گا. تو کوئی اون نہیں کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ جب اون نہیں کرے گا تو اس بچے کو کس باپ کا نام دیا جائے گا، اور جب اس بچے کے باپ کا نام نہیں ہوگا وہ کیا کہلائے گا معاشرے میں. اسی طرح اس کی جو مینٹیننس ہے بچے کی، اس کو کون ادا کرے گا؟ مرد تو نہیں کرتا، مرد تو اپنی حقیقی اولاد سے بھاگ جاتا. مجھ سے بہت لوگ پھرتے ہیں دنیا میں جو سگی اولاد کو نہیں ایفورڈ کرتے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو کسی مرد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل پائے گا. جو وراثت کا معاملہ ہے وہاں آ کے آپس میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد سب شروع ہو جائے گا. پھر عورت سے سوال کیے جانے لگیں گے کہ تم اپنے جس ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہو اس سے اپنی مینٹیننس چارج کرو، میں تو نہیں دوں گا. اور کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ عورت میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے. تو ایک کیوس پیدا ہو جائے گا. جو انڈیا میں ہندو معاشرہ ہے وہ ملٹیپل میرجز کی مخالفت کرتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ شاید عورت کے ساتھ ناانصافی ہے کہ وہ تو ایک خاوند کی پابند رہے اور خاوند جو ہے 4 شادیاں کر لے. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں جو منع کیا ہے اس کے پیچھے یہ حکمت ہے.
کہ وہ سوسائٹی کو کیوس سے بچانا چاہتا ہے اسلام. تو ہمیں تعلیم یہ عام کرنی چاہیے کہ، اور اسلام کے اندر یہ مغرب میں بھی جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے ملٹیپل میرجز کا. جس محفل میں بھی جائیں وہاں سوال یہ ضرور کوئی نہ کوئی وہاں کا لوکل اٹھا لیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان راہوں پر چلے جائیں جہاں مرد اپنی وائف کا فیتھفل نہ رہے اور گناہوں میں ملوث ہو جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے میں برائیاں راہ پکڑ لیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ مرد پر پابندیاں لگا کے اس کو ملٹیپل میرجز کی اجازت دے دی جائے؟ لیکن وہی پابندی جو اسلام نے لگائی ہے کہ انسان اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف سے کام لے، انصاف کرے ان کے درمیان. اور اگر ہم ذرا گہرائی سے سوچیں تو ہیومنلی پاسبل نہیں کہ آدمی اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے. تو اجازت تو دے دی اسلام نے، لیکن پابندی ایسی لگا دی جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. انسان انصاف نہیں کر سکتا تمام بیویوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی ہوگی، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں لگاؤ رکھتا ہو. ممکن نہیں ہے، کیونکہ دوسرا انسان جو اس کا لائف پارٹنر ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں یا تو اسے اپنے زیادہ قریب کر لیں گی جو دوسروں کے اتنا قریب نہیں رہے گا، یا اتنا دور کر دیں گی اپنی خامیوں کی وجہ سے کہ وہ دوسروں کے زیادہ قریب چلا جائے گا. انصاف نہیں ہو پائے گا. یہ بہتر ہے کہ بجائے انسان لغزشوں کی راہ پکڑ لے، آدمی اوپنلی سیکنڈ میرج کی طرف چلا جائے. اسی طرح ایک اور جو ہمارے یہاں پرابلم بن رہی ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شادی کے معاملے میں تو اہمیت دی ہے جس کی شادی ہے اس کی، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، اس کی. اور اسی لیے اسلام کہاں تو اتنی پابندی ہے پردے کی کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، غیر مرد نہ سنے، اور عورت جو ہے وہ کسی کے سامنے پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانپنے کے بعد ہی جائے. لیکن جہاں شادی کی بات آئی ہے وہاں اجازت دے دی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ان سے بات کر لیں، اور ماں باپ پہ فرض کر دیا کہ آپ بچوں کی پسند پوچھ لیں ان سے. اور نکاح وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کی شادی ہے وہ قبول ہے نہ کہہ دے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی. اولاد کے بہاف پر باپ قبول ہے نہیں کہہ سکتا، وہ اسی کو کہنا ہے. یہ ریلیکسیشن دے دی، لیکن ہم لوگ اللہ کے دیے ہوئے اس حق کو اولاد سے چھین لیتے ہیں. ہم اولاد کو اجازت نہیں دیتے، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو، کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی ہندو معاشرے سے آیا ہے. تو جو حق اللہ نے دیا ہے اولاد کو، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ حق اسی کے پاس رہنے دیں، اولاد کے پاس. یہ بات ذرا واضح کرنے کی ہے، تعلیم دینے کی ہے معاشرے میں، کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو ہم حرام نہ قرار دیں یا کم سے کم برا نہ سمجھیں. اور اسی طرح جو حق اللہ نے دیا ہے وہ ہم دوسروں سے نہ چھینیں. فقہ کا سوال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بائبل کے مطابق کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے چیک کرنے کے لیے کہ فقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں، ایک عورت کو پکڑ کے لائے اور کہا کہ یہ عورت عین مرد کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے پائی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں فقہ کیا جاری کرتے ہیں شریعت کے مطابق؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی شریعت جاری کرتا ہوں، مگر اس کو پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا، اور دیکھا تو سارا جو ہجوم تھا چلا گیا واپس. یہ تعبیر کے بارے میں بتا دیں کیا درست ہے؟ دیکھیے، اسلام میں ایک بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ
ہر مسلمان اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی ایک فہرست اللہ نے مسلمان کو دی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ڈوز پر عمل کرتا ہے بلکہ ڈو ناٹس کی بھی پابندی کرتا ہے. دونوں باتیں ہیں. ہم تھوڑا سا غلط سمجھ لیتے ہیں کہ جو آدمی ڈوز کی پابندی کر رہا ہے وہ ڈو ناٹ سے خود بخود دور ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہمیں ڈوز کی بھی پابندی کرنی ہے اور ڈو ناٹس کی بھی پابندی اتنی ہی ہمیں کرنی ہے. تو یہ مسلمان سے ریکوائرڈ ہے. تو رجم میں مسلمان کا ذکر ہے تو مسلمان سے تو اللہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوگا. تو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے. دونوں باتیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی سلسلے میں سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکی، کنواری لڑکی، اپنے والدین کی مرضی کے خلاف خود سے نکاح کر سکتی؟ دیکھیے، نکاح کی شرائط کیا ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں اس بات پہ، 2 گواہ موجود ہیں، نکاح اور دونوں بالغ ہیں. لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری ہے انسان پر کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے، والدہ نے اپنے خون سے بنے ہوئے دودھ سے اور راتوں کو جاگ کر انہیں پالا ہے، پرورش کی ہے، اور ماں باپ جن کا تجربہ بہرحال اولاد سے زیادہ ہے، اور پھر ماں باپ کی محبت بے لوث ہے اولاد کے لیے. کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو اپنی اولاد کا برا چاہیں. تو اخلاقی طور پر چاہیے یہ اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے تجربے کی کسوٹی پہ پرکھ لیں کہ یہ جو میرے بچوں کی پسند ہے یہ دنیاوی طور پر صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی بڑی شدت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ شادی ہمیشہ ہم کف لوگوں میں کی جائے، ہم پلہ لوگوں میں، اپنے برابر کے لوگوں میں. تو بچے جذباتی ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے، نہ ان کے پاس تجربہ ہے سمجھنے کا. تو اولاد پہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دیں، اپنی پسند ان سے اظہار کر دیں. لیکن پھر ماں باپ کی وزڈم اور ماں باپ کے تجربے اور ان کی تعلیم اور ان کی محبت جو اولاد کے لیے ان کے دل میں ہے اس پر اعتماد رکھیں اور ماں باپ کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں پر ترجیح دے دیں. یہ معاشرے میں جو ہلچل مچتی ہے اس سے بچائے رکھے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. مطلب باقی صحابہ میں بھی تھا، پہلے دور میں متاع ہوتا تھا کوئی اس طرح کی چیز میں، اس میں وہ سمجھ نہیں آتی 110 میرجز یا 40 میرجز، تو وہ کیا کنسیپٹ ہے وہ؟ مطلب یہ کنٹروورسی مطلب کبھی سمجھ نہیں آ سکی اس کے بارے میں نا، حالانکہ وہ مطلب تصوف کی اتنی بڑی منزل پہ ہیں. اور ایک میں نے 1 سال پہلے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ پوچھے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در مبارک کیسے پکڑا جائے گا، کیونکہ میں نے کہا تھا اگر آپ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں تو آپ انہیں کو دیکھیں گے یا ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہاں سے رب تک کیسے پہنچا جائے گا. مثلا یہ جو متاع ہے اس کی میں صرف بیک گراؤنڈ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ میں فروئی باتوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے. اس کی بیک گراؤنڈ اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو وزڈم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ علم اور وزڈم کسی کے پاس ہے تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ.
انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے اور ٹرانسپورٹ کے جو ذرائع ہیں وہ سلو ہیں کہ ملک شام تک جاتے جاتے تو مہینے بھر کا تو سفر ویسے ہی ہو جاتا. تو وہ لوگ جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں یا جہاد کے سلسلے میں اپنے گھروں سے سال 1.5 یا 2 سال دور رہتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ انسانی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے. تو آپ نے پھر ان حالات میں کہ مرد گناہوں کی راہ پر نہ جائیں، فطرت سے مجبور ہو گئے، یہ اجازت دے دی کہ اگر کسی کا قیام لمبے عرصے کے لیے کہیں ہے یا گھر سے فیملی سے زیادہ لمبا عرصہ دور رہتا ہے تو وہاں پر وہ شادی کر سکتا ہے. اس کو متاع کا نام دے دیا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ساری. اب اس سے آگے میں شاید نہ بات کرنا چاہوں. جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دامن کو کس طرح پکڑا جائے، ہم شریعت کی پابندی پوری طرح کریں، جو شرعی احکامات ہیں ان کی پیروی کریں، لیکن روشنی ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمودات سے لے لیں تو ہمارا آگے بڑھنے کا سفر، یا یوں کہیے کہ روح کی پاکیزگی کا سفر زیادہ تیز ہو جائے گا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جتنے بھی فرمودات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، وہ سب کی سب علم کے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں. اور جب انسان شرعی احکامات کی پابندی پوری طرح کر رہا ہے اور اس کے بعد علم کے ایسے نادر، بلکہ میں تو ان کو نادر الوجود فرمودات کہتا ہوں، ان سے روشنی لیتا ہے تو علم کی جانب اس کا سفر بڑا تیز ہو جاتا ہے. اور جو انسان میں علم بڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو عقل اتنی ہی زیادہ عطا فرماتا جاتا ہے. تو آدمی صاحب علم و فراست ہونے لگتا ہے. وہی اصل تصوف ہے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.